پاکستان میں زیر تعمیر بجلی کے سب سے بڑے پن بجلی منصوبے داسو ڈیم کی کمپلیشن ڈیٹ اناؤنس کر دی گئی ہے، جس کی کمپلیشن کے بعد ہمارے سسٹم میں 21 ارب یونٹس سستی بجلی شامل ہونے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس وقت دریائے سندھ پر تعمیر ہونے والے 4 بڑے منصوبوں سے ہماری بجلی کی پیداوار میں 40 ارب یونٹس سستی بجلی کے مزید ایڈ ہونے جا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ اگلے 7 سالوں میں کمپلیٹ ہوگا۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمان۔ پاکستان میں اس وقت پن بجلی کا سب سے بڑا منصوبہ تربیلا ڈیم ہے، لیکن ایک منصوبہ اس سے بڑا زیر تعمیر ہے، وہ ہے داسو ڈیم، جس کا پہلا مقصد بجلی پیدا کرنا ہوگا، جبکہ تربیلا ڈیم کا پہلا مقصد پانی کو سٹور کرنا تھا۔ تو داسو ڈیم یہ اپر کوہستان کا ضلع ہے، خیبر پختونخوا کا، وہاں زیر تعمیر ہے۔ مجموعی طور پر یہ 4130 میگا واٹ یعنی 21 ارب یونٹس بجلی پیدا کرے گا، لیکن اس کا فیز 1 اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہے، جس کے اندر 2160 میگا واٹ یعنی 12 ارب یونٹس بجلی کے سالانہ پروڈیوس ہوا کریں گے۔ اس سائٹ کا وزٹ کیا چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سجاد غنی صاحب نے، اور انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ یہ منصوبہ ان آنے والے حالیہ سیلابوں میں بالکل ڈیمیج نہیں ہوا، الحمدللہ محفوظ رہا ہے، اور امید ہے کہ نومبر سن 2026 میں اس کا پہلا فیز مکمل ہو کر پاکستان کے سسٹم میں بجلی شامل کر دے گا، یعنی اگلے 4 سالوں بعد۔ اور کتنی بجلی؟ 12 ارب یونٹس سستی بجلی۔ اس کے بعد اس کے فیز 2 پر کام شروع ہوگا، وہ سن 2029 تک مکمل ہو جائے گا۔ اس سے مزید 9 ارب یونٹس بجلی سسٹم میں شامل ہوگی، تو مجموعی طور پر کتنی بجلی ہوئی؟ 21 ارب یونٹس۔ یہ جو ڈیم سائٹ ہے، اس کے اوپر اس وقت 3722 افراد کام کر رہے ہیں، جن میں سے 1945 وہاں کے لوکلز ہیں، یعنی نصف تقریباً جو تعداد ہے کام کرنے والوں کی وہ لوکل کی ہے۔ جب یہ مزید پیک پر جائے گا اگلے 1.5 سال بعد، تو اس سائٹ پر 8000 افراد جو ہیں وہ کام کر رہے ہوں گے۔ ابھی یہ ڈیم اپنی ڈیڈ لائن سے 6 مہینے لیٹ ہوا، کیونکہ گزشتہ سال وہاں پر کام کرنے والے انجینئرز جو تھے چائنیز ہمارے بھائی، ان پر ایک خودکش حملہ ہوا، اس میں شہادتیں ہوئیں، جس کے بعد 6 ماہ تک کام رکا رہا، لیکن الحمدللہ اس پر کام دوبارہ جاری و ساری ہے۔ اب یہ جو سائٹ ہے یہ بڑی مزیدار ہے۔ یہ دیامیر بھاشا ڈیم جو اس وقت زیر تعمیر ہے، اس سے 74 کلومیٹر نیچے ہے اور دریائے سندھ پر ہی واقع ہے۔ تو ہوگا کیا؟ یہ جو ڈیم ہے یہ ویسے فیز 1 میں 2026 میں مکمل ہوگا، فیز 2 لگا لیں تو 2029 میں مکمل ہوگا، اور دیامیر بھاشا ڈیم سن 2027 تک مکمل ہونے کی توقع ہے۔ تو پھر کیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کہ دیامیر بھاشا ڈیم سے جو بجلی پیدا ہوا کرے گی ہر سال وہ 18 ارب یونٹس ہوگی۔ وہی پانی جب اس جگہ سے گزرے گا داسو کے مقام سے، تو مزید 21 ارب یونٹس بجلی پیدا کرے گا۔ پھر وہ تربیلا ڈیم کے مقام سے گزرے گا، تو وہاں سے یہ 18.5 ارب یونٹس بجلی پیدا کرے گا۔ کل ملا کر کتنی اضافی بجلی ہوئی؟ 40.5 ارب یونٹس۔ ایک یونٹ وہی شمار کیا جا رہا ہے جو کہ ہمارے گھروں میں بجلی کے بل کے اندر آتا ہے، اتنے یونٹس استعمال ہوئے اتنا اس کا بل آئے گا۔ تو ان منصوبوں سے پہلا بھاشا ڈیم، دوسرا داسو، اور تیسرا تربیلا کے اندر ایک 5th ٹنل کے اوپر بھی ٹربائنز لگ رہی ہیں۔ اس کی وجہ سے تربیلا کی جو پروڈکشن ہے بجلی کی فی الحال 17 ارب یونٹ سے بڑھ کر 18.5 ارب یونٹس ہونے جا رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہی پانی غازی بروتا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سے گزرے گا، وہاں یہ 6.5 ارب یونٹس بجلی کے مزید پیدا کرے گا۔ اس کے بعد یہ نیچے جائے گا جناب راج کے اوپر، وہاں یہ تقریباً 70 کروڑ یونٹس، اور پھر آگے چشمہ کے مقام پر اتنے ہی 70 کروڑ یونٹس بجلی کے پیدا کرے گا۔ تو مجموعی طور پر بھاشا ڈیم میں محفوظ کیا جانے والا اضافی پانی
جب ان تمام انڈس ریور کے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سے گزرے گا تو 66.5 ارب یونٹس بجلی کے اضافی پروڈیوس ہوں گے۔ اس وقت دریائے سندھ پر موجود جو کمپلیٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس ہیں جیسے تربیلا ڈیم، غازی بروتھا ڈیم، جنا اور چشمہ بیراجز، ان سے جو بجلی پیدا ہو رہی ہے وہ سالانہ ہے 24 ارب یونٹس۔ یہ بقیہ پروجیکٹس کے مکمل ہونے کے بعد وہ ہو جائے گی 66.5 ارب یونٹس۔ تو کیا ہوگا؟ کتنے فیصد کا اضافہ ہے؟ 270% کا اضافہ۔ اور یہ تمام بجلی جو ہوگی یہ سستی پن بجلی ہوگی، اس میں کوئی کمپوننٹ امپورٹڈ نہیں ہوگا، صرف ہم نے جو قرضے لیے ہوں گے ان کی قسطیں اتارنی ہوں گی، اس کا منافع دینا ہوگا، ورنہ ہمیں روزانہ کی بنیاد پر فیول امپورٹ کرنے کے بعد میں کسی صورت میں کوئی لاگت ادا نہیں کرنی پڑے گی۔ اس وقت پاکستان پورے سال میں 120 ارب یونٹس بجلی پیدا کرتا ہے، تو سمجھ لیجئے جتنی بجلی اس وقت پاکستان پورا پیدا کر رہا ہے اس سے آدھی بجلی تو صرف ہمارا بھاشا ڈیم جو ہے وہ اپنے ریزروائر کی وجہ سے پیدا کر پائے گا۔ تو دیکھنے میں یہ بڑا خواب لگ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ مکمل ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ان تمام منصوبوں پر دن اور رات 24 گھنٹے کام جاری و ساری ہے۔ میں نے ابھی کوئی ایسے منصوبے کو شامل نہیں کیا جس کی کنسٹرکشن ابھی شروع ہونا باقی ہو، جیسے بنجی ڈیم ہے 7100 میگا واٹ کا منصوبہ، جس نے تقریباً 28 ارب یونٹس بجلی پاکستان کے سسٹم میں شامل کرنی ہے، لیکن چونکہ اس کی کنسٹرکشن ابھی شروع ہونے میں 4-5 سال کی تاخیر ہے، ہم نے اسے ڈسکس کرنا مناسب ہی نہیں سمجھا۔ اسی طرح کالا باغ ڈیم ہے، اب وہ نہ جانے کب اللہ تعالیٰ ہمارے سیاستدانوں کے دلوں میں کچھ غیرت ڈالے، ملکی حمیت ڈالے اور بیٹھ کر اس کی کنسٹرکشن کی بات کریں، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو بھی اس منصوبے میں ڈالا۔ یہ دونوں منصوبے بھی دریائے سندھ کے منصوبے ہیں، ان میں سے کوئی منصوبہ ایسا نہیں ہے جو کسی اور دریا کا ہو۔ تو پانی جو گرمیوں میں ہمارے پاس وافر ہوتا ہے، ہمارے پاس اس کو سٹور کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہوتی، اور سردیوں میں ہمارے پاس پانی نہیں ہوتا، پھر ہم سونگ کے ایون فصلوں کے لیے بھی ڈیم سے کم پانی چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو بھاشا ڈیم کی کنسٹرکشن کے بعد گرمیوں میں موجود وافر پانی میں سے تقریباً 60 لاکھ ایکڑ فٹ پانی محفوظ کر پائیں گے، اور اس کو پھر سردیوں میں ریلیز کیا کریں گے جب پانی بہت کم ہوتا ہے۔ پھر وہی پانی ڈاؤن دا لین جہاں جہاں سے گزرے گا وہاں نہ صرف بجلی پیدا کرے گا بلکہ فصلوں تک پہنچ کر فصلوں کی پروڈکٹیوٹی میں اضافہ کرے گا، کسانوں کی زندگیاں بدلے گا۔ تو ناظرین، ہم نے آج جتنے پروجیکٹ ڈسکس کیے یہ 1980 کی دہائی کے تیار فیزیبل کنڈیشن میں پروجیکٹس موجود ہیں کاغذوں میں۔ ہماری بدقسمتی دیکھیے، ہم نے اس کو 40 سال کے وقفے کے بعد اب جا کر شروع کیا ہے، اور ان 40 سالوں میں ہم کیا کرتے رہے؟ ملک کے اندر دھڑا دھڑ کوئلے پر، گیس پر، فرنس آئل پر، ڈیزل پر چلنے والے مہنگے پاور پلانٹ لگاتے رہے، اور ان کے ساتھ 30 سال کے ایگریمنٹ کر کے دیتے رہے، اور یہ ایگریمنٹ بھی کر کے دیتے رہے کہ ہم آپ سے بجلی خریدیں یا نہ خریدیں، آپ کو ہم فی یونٹ 3-4 روپے کا کرایہ ادا کرتے رہیں گے۔ جی ہاں، فی بجلی کے یونٹ کا، اور ان میں ایسے یونٹس بھی ہیں جو سالانہ 2-3 ارب یونٹس بجلی کی پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ نہیں پیدا کرتے کیونکہ ان سے بہت مہنگی بجلی پروڈیوس ہوتی ہے، لیکن ان کا کرایہ ہم 3-4 روپے فی یونٹ یعنی 12-15 ارب روپے بند پڑے پاور پلانٹس کا کرایہ ادا کرتے ہیں۔ اور وہ کون ادا کرتا ہے؟ وہ حکمران نہیں جنہوں نے یہ ڈیلیں کی تھی، پیپلز پارٹی، نون لیگ یا مشرف کے دور میں قاف لیگ، میں اور آپ ادا کرتے ہیں، اور ہر مہینے اپنے بلوں میں ادا کر رہے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ ہمارے تمام پن بجلی کے منصوبے، دیگر رینیوبل انرجی کے منصوبے مکمل ہوں، تاکہ پاکستان میں سستی بجلی ایڈ ہو، اور امید ہے انشاءاللہ تعالی سن 2027-28 کے بعد ہمارے ہاں بجلی کے ریٹس کم ہوں گے، انڈسٹری فلرش کرے گی، اور پاکستان اپنے قدموں پر کھڑا ہو کر دنیا کو بتا سکے گا کہ ہم ایک ریزیلینٹ نیشن ہیں۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔